commitment unwaveringly. Today, we are facing most daunting challenges to the world order. Israel's genocidal war in Gaza, a dangerous conflict in Ukraine, destructive conflicts across Africa and Asia, rising geopolitical tensions, resurging terrorism, galloping poverty, stifling debt, and the mounting impact of climate change, we feel the chill of a new world order. In response to these challenges, our Secretary General Antonio Guterres called for the Summit of the Future. It led to the adoption of the 54 actions on development, peace and security, technology and global governance in the Pact of the Future. Mr. President, today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land, a tragedy that shakes the very conscience of humanity and the foundation of this institution. Mr. President, can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. Ladies and gentlemen, an assault on the very essence of human life and dignity. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. We must worry about their plight and difficulties and stand by them. We must work for a durable peace through the two-state nation. We must seek a viable, secure, contiguous, and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its eternal capital, and to advance the goals these goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Mr. President, in a span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps
to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures, including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. This hackneyed tactic is employed by all occupying powers, but it has always failed. In Jammu and Kashmir too, it shall fail by the grace of God. Ladies and gentlemen, the Kashmiri people are resolute in rejection of the false Indian identity. The New Delhi seeks to impose upon them very, very severe conditions, and atrocities are being committed every hour. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. Even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. Apart from conflicts, Mr. President, the 21st century has brought a cascade of crises, including the reversal of development and the mounting impact of climate change. 2 years ago, my country was devastated by catastrophic floods, causing $30 billion in damages. It is now clear that each summer will bring blistering temperatures and trigger fresh climate impacts. Pakistan emits less than 1% of global carbon emissions, yet we have paid a very heavy price for no fault of ours. This is most unfair in any calculus of global justice. We must uphold the axiom, the polluter must pay. Ladies and gentlemen, Pakistan looks forward to fulfillment of commitments made by our development partners to support the achievements of the SDGs and climate goals, including a new annual goal beyond $100 billion
in climate finance. Mr. President, with nearly 100 developing countries trapped in the vicious cycle of debt and liquidity crisis, which I always call a death trap rather than debt trap, achieving the SDGs in these circumstances remain a distant mirage. The international financial architecture, which the Secretary General has described as morally bankrupt, and the world trade and technology regimes must be reformed and aligned to promote development and global equity. Mr. President, since assuming office in March this year, the progress and prosperity of my 240 million people has been my singular focus. We have taken some very difficult but necessary decisions that have rescued our economy from collapse, restored macroeconomic stability, controlled physical deficits, and strengthened our reserves. As a result, inflation has come down to a single digit by the grace of God, and the prospects for economic growth has revived. I would like to explain this challenge and the way we are negotiating, Mr. President, by reciting a stanza from a poem which enormously makes me very emboldened, very brave, and hardworking, and commit untiring efforts. And this stanza is a befitting example of hard work and, of course, facing challenges, and then pave the way for success stories. And stanza is, when things go wrong, as they sometimes will, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging is all uphill, when things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the credits are low and debts are high, when the credits are low and debts are high, when you want to smile, but you have to sigh. When you want to smile, you have to sigh. When care, read health. When care is pressing you down a bit, when care or health is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. This is how, Mr. President, we have learned to face our challenges and negotiate the most daunting challenges we have faced. Mr. President, situated at the crossroads of South and Central Asia and the Middle East, we have prioritized geoeconomics and regional connectivity to secure win-win outcomes for our people. The second phase of the landmark China-Pakistan Economic Corridor has been successfully launched through the Apex Special Investment Facilitation Council. We are mobilizing investments in resilient infrastructure, renewable energy, minerals, sustainable agriculture, and technology. This will herald a new era of development and modernization in my beloved country. Ladies and gentlemen, for 2 decades, Pakistan has fought terrorism boldly and most successfully, defeating terrorist groups within Pakistan. We have paid a very heavy price. 80,000 of our brave soldiers and civilians have been martyred, including innocent school-going children. And the gory memories of APS school carnage haunt us till date. Our economy has suffered a loss of $150 billion. Unfortunately, today, we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij, and its associates. Ladies and gentlemen, make no mistake, inshallah, by the grace of God, we are determined to eliminate this threat as well through our
comprehensive national effort by the name of Azm-e-Istehkam, meaning resolve to promote peace and stability, and we will work collectively with the international community to combat all forms of terrorism and reform the global counter-terrorism architecture. Mr. President, Pakistan seeks the earliest possible normalization of the situation in Afghanistan. We join the UN's appeal for $3 billion in humanitarian assistance to the millions of suffering Afghan brothers and sisters. At the same time, we endorse and share the international expectations that the Afghan interim government would respect human rights, including the rights of women and girls, and promote political inclusion. In particular, the interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries. These include ISIL-K, Daesh, the Al-Qaeda-associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA, and other terrorist groups which unfortunately are seen on Afghan territory. Mr. President, another troubling global development is the escalation of Islamophobia, which is now manifested by frequent desecrations of the Holy Quran, attacks on mosques, negative stereotyping of Muslims, and acts of discrimination and violence against them. The most alarming manifestation of Islamophobia is the Hindu supremacist agenda in India. It aggressively seeks the subjugation of 200 million Muslims and the obliteration of India's Islamic heritage. Pakistan and the OIC will work with the UN Secretary General and the Special Envoy to implement a plan of action to combat the scourge. Ladies and gentlemen, Pakistan seeks an immediate end to the tragic conflict in Ukraine and its peaceful resolution in accordance with the UN Charter and international agreements. Ladies and gentlemen, Pakistan has a long and proud history of solidarity, friendship, and cooperation with the nation of Africa. We will continue to cooperate with them to counter terrorism and resolve regional conflicts, including through UN peacekeeping and peace building in the region. Finally, Mr. President, as we leave this august hall, we must carry with us a message for our people, that the weak are not voiceless, that the oppressed should not lose hope, that poverty is not preordained, and that Allah Almighty promise of justice and equality in our terrestrial home must be respected. I thank you all, and thank you very much for your time. God bless you. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है। अपने खिताब का आगाज़ उन्होंने कुरान मजीद की आयात की तलावत से किया और फ़लस्तीन का मुकदमा पेश किया। उनका कहना था कि गज़ा में नस्ल कुशी पर मबनी जंग और यूक्रेन में ख़तरनाक लड़ाई जारी है। हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बड़ा अलमिया रोनमा होते हुए देख रहे हैं। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी बच्चे ज़िंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस मामले पर सिर्फ मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, हमें इस खून रेज़ी को फ़ौरी रोकना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम करे। जम्मू कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वहाँ के लोग भी एक सदी से हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं। 2019 में भारत ने एकतरफ़ा गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को हड़प किया। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की मिरास पर अमल पैरा हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त
اسرائیلی وزیر اعظم جیسے ہی انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا ہے تو پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں سے واک آؤٹ کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جب خطاب کرنے آئے ہیں تو یہاں پر پاکستانی وفد نے واک آؤٹ کیا ہے. مناظر بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں فلسطین کا مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں. فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا خطاب شیڈیول تھا اور جب یہ خطاب شروع ہوا ہے تو اس خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کا واک آؤٹ ہم نے دیکھا. پاکستانی وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے خطاب شروع ہوتے ہی. وزیر اعظم شہباز شریف اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا ہے. کئی اہم معاملات پر انہوں نے گفتگو کی. کشمیر کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ بھی ایک صدی سے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں. 2019 میں بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر کشمیر کو ہڑپ کیا. بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری نوجوان برہان وانی کی میراث پر عمل پیرا ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کیا جائے. خطے میں امن کے لیے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات ختم کرنے ہوں گے. پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا. پاکستان کا عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں صرف 1% حصہ ہے. یہ بھی کہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے تو پاکستانی وفد جو وہاں پر موجود تھا اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کیا ہے. اسرائیل کی جانب سے فلسطینی سرزمین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پاکستانی ڈیلیگیشن نے وہاں سے واک آؤٹ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے پاکستانی وفد اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر دیا. عالمی فورم پر, عالمی پلیٹ فارم پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی پاکستان کی جانب سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے. جنرل اسمبلی سے اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب ختم ہوا, اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو خطاب کے لیے آئے تو اس دوران پاکستان کے وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا اور یوں پاکستان نے عالمی پلیٹ فارم پر بھی فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے, فلسطین کا مقدمہ پیش کیا ہے اور یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. یہ خالی کرسیاں بھی اس وقت آپ کو ہم نے اسکرین پر دکھائی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں بھی فلسطین کا انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا اور کہا کہ صرف مذمت کرنا کافی نہیں, ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا. فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. یہ خالی کرسیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جب خطاب کرنے آئے ہیں تو پاکستان کی جانب سے بھی اور کئی دیگر ممالک کی جانب سے بھی واک آؤٹ کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. اسرائیل کی طرف سے جو فلسطینی سرزمین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے پاکستانی ڈیلیگیشن نے وہاں سے واک آؤٹ کیا ہے. اس میسج کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور وزیر اعظم کی تقریر پر بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ نے. ملیحہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا آپ میجر ٹیک اویز سمجھتی ہیں وزیر اعظم کی تقریر سے؟ آغاز انہوں نے کیا ہے پاکستان کے مقدمے کو پیش کیا ہے فلسطینی کاز پر اور پھر کشمیری کاز پر بھی. دیکھیے یہ جو سپیچ ہوتی ہے ہر سال چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک براڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہی کوشش کی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے مین جو نقطے ہیں اور فوکس ہے اس کو بیان کیا انہوں نے. تو ظاہر ہے ان کا فوکس بہت حد تک غزہ پہ تھا, جو فلسطینی جہاں پر وہاں ٹریجڈی جو ہو رہی اس پہ ظاہر ہے فوکس تھا اور وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنل پارٹ آف اسپیچ تھی. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر پہ بھی کافی حد تک فوکس کیا. تو یہ تو توقع کے مطابق تھا, لیکن میرا خیال ہے جس سے براڈ رینجنگ سپیچ ہوتی ہے خارجہ پالیسی کی وہ نہیں تھی. انہوں نے پاکستان کے اندرونی ایشوز کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا, معیشت کا وغیرہ. تو یہ ذرا انیوژل بات تھی, اس لیے کہ زیادہ تر تو یہ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو خارجہ پالیسی پہ ہی زیادہ ہوتی ہیں اسپیچز اور پھر یہ کہ انہوں نے ایک جس چیز کا ذکر کرنا چاہیے تھا نہیں کیا,
اور وہ ہے پاکستان کا جو کلیدی رول ہے یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ میں. میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ملیحہ صاحبہ اس چیز کا انہوں نے بریفلی ذکر کیا تھا اپنے تقریر کے آغاز میں اور تقریر ختم کرتے ہوئے بھی انہوں نے بریفلی مینشن ضرور کیا اس چیز کو. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیل طور پر اس پہ بات کی جانی چاہیے تھی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ پہلے لوگوں کی اسپیچز دیکھیں یا سنیں تو اس پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے جو پاکستان کا کلیدی رول ہے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو اجاگر کرنا میرا خیال ضروری ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی براڈ رینجنگ اسپیچ نہیں تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو کہ میں سمجھتی ہونی چاہیے تھی. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بالکل صحیح موقف اختیار کیا اور ہندوستان کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا بالکل پاکستان کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے وہ. اور لبنان پہ بھی انہوں نے بات کی، غزہ پہ جنگ بندی کی کال دی. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تو پریڈکٹیبل تھی، یہ تو سب کو پتا تھا کہ تو کریں گے یہ. لیکن پھر عجیب سا انہوں نے اردو کی نظم انگریزی کی نظم کوٹ کرنی شروع کر دی. میرا خیال ہے وہ ضروری نہیں تھا. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جب خطاب ختم ہوا اور پھر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خطاب سے پہلے پاکستانی وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا، یہ عالمی فورم پر، عالمی پلیٹ فارم پر اور خصوصی طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران یہ واک آؤٹ احتجاج ریکارڈ کرانا کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا؟ میرے خیال یہ ٹھیک جیسچر تھا، انہوں نے صحیح کیا، اس لیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو تقریر تھی ان کے فوراً بات تھی تو ان کا وہاں بیٹھنا تو میرا خیال ہے نامناسب تھا. تو انہوں نے صحیح قدم اٹھایا. لیکن یہ بہت دفعہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشنز ہیں بہت دفعہ کرتی رہتی ہیں، تو اس کو میں کوئی خاص اہمیت تو نہیں دوں گی، اتنی انیوژل بات تو نہیں ہے، یعنی کہ بریکنگ نیوز تو نہیں ہے یہ. اچھا مزید آپ کے خیال میں اس تقریر کو مزید امپیکٹفل کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی ہے، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ ان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے ہیں اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں مختلف، جس طرح سے IMF اور ورلڈ بینک، اس کی اصلاح کی بھی بات کرنی چاہیے تھی. اس لیے کہ یہ جس کو کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ، اس کا ایک موقف ہے، بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ وہاں پر ریفارم ضرور ہونا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ذرا ایمفیسس اگر دیتے تو شاید اسپیچ زیادہ سبسٹینٹیو ہوتی. اور جو انہوں نے افغان عبوری حکومت کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس پر بھی آپ کا کامنٹ چاہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروپوں کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا؟ میرا خیال ہے یہ ضروری تھا انٹرنیشنل کمیونٹی بتانا کہ افغان اتھارٹیز جو ہیں عازم ہے، انہوں نے بلکہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کریں گے. تو اسی حوالے سے وزیر اعظم نے جو TTP کا ذکر کیا گیا کانٹیکس میں تھا، تو یہ تو اہم تھا کہ وہ عالمی برادری کو بتائیں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے. اور یہ کتنا اہم پوائنٹ تھا جس طرح ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کیا جائے. اور یہ بھی جو اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا. جی یہ تو ہر سپیچ پہ ہر لیڈر ہی کہتا ہے. آپ پچھلی سپیچز دیکھ لیں، کئی لیڈرز نے کشمیر پہ زیادہ وقت گزارا ہے، کئی نے اتنا وقت نہیں گزارا. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی انیوژل بات ہے. اور یہ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیان کرنا ہے تو ظاہر ہے اس پہ تو فوکس کرنا پڑتا ہے، اور جو انہوں نے کیا. اچھا اس تقریر کو مختلف حصوں میں اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو جیو پالیٹکس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں نئے چیلنجز کا سامنا ہے، ان سے نمٹنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زیادہ مفصل طریقے سے گفتگو کی جا سکتی تھی تقریر کو مزید بہتر کرنے کے لیے، چونکہ آپ جو ہیں اس تقریر کو کچھ بہت بہتر ریٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ انہیں کچھ پروپوزلز دینے چاہیے تھے. آخر ماضی میں بھی پاکستان نے مختلف ان ایشوز پہ اپنے انیشیٹیوز بیان کیے ہیں، پروپوزلز دیے ہیں، ریکمنڈیشنز دی ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ جی اس وقت صورتحال یہ ہے دنیا میں اور پھر سولوشن سامنے نہ لانا، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پھر ایک گیپ چھوڑ دیتا ہے نا وہ. صحیح.
ملیحہ لودھی صاحبہ، جس طرح اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس پر بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے. اس سے پہلے آپ نے افغان عبوری حکومت والی بات پر بھی کامنٹ کیا ہے. پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے، یہ بھی کہا وزیر اعظم نے، اور کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی گروہ افغانستان میں موجود ہیں. انہوں نے ذکر کیا کالعدم TTP کا، BLA کا اور مجید بریگیڈ کی موجودگی کا بھی جو افغانستان میں. جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک اہم پہلو تھا ان کی تقریر کا، اس لیے کہ یہ ضروری ہوتا ہے ہمیشہ اتنے اہم فورم پہ بیان کرنا کہ جی پاکستان کا اپنا ریکارڈ کیا رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اور یہ بھی کہ پاکستان کس قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے بین الاقوامی برادری کے ساتھ. اور یہ بھی ضروری تھا کہ ماضی کا ریکارڈ ایک طرح سے ریکال کرنا کہ پاکستان نے کس طرح سے ٹیررزم کا سامنا کیا ہے. سو آئی تھنک وہ والا ان کی وہ بالکل درست تھا. ٹھیک. اور ملیحہ لودھی صاحبہ، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کو یہ بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے. دیگر ممالک کی جانب سے بھی یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں، تو کوئی امپیکٹ پڑے گا اوور آل جو ورلڈ لیڈرز کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کرنے کے لیے؟ اس میں تو پہلے سے ہی کنسنسس ہے جنرل اسمبلی میں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن بات وہاں رک جاتی ہے جو کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں، یعنی کہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، بلکہ امریکہ پہ رک جاتی ہے بات. جب تک امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا تو یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو دہرانا، اس کو ری انفورس کرنا، ری ایٹریٹ کرنا ضروری تھا، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ جیو نیوز سے گفتگو کر رہی تھیں، اور وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے جو خطاب کیا ہے اس پر اظہار خیال کر رہی تھیں. آج وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا، اور غزہ میں نسل کشی پر مبنی جنگ اور یوکرین میں خطرناک لڑائی کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر صرف مذمت کرنا کافی نہیں، ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا. شہباز شریف نے کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام کیا جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کرے. جموں کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی ایک صدی سے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں. 2019 میں بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر کشمیر کو ہڑپ کیا. بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری نوجوان برہان وانی کی میراث پر عمل پیرا ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کیا ہے، اور کئی اہم معاملات پر انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا. عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر چکا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور کہا کہ موسمیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر اہم چیلنج ہیں. یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. یہ بھی کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کے دوران کہ 2 سال قبل تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں $30 ارب کا نقصان ہوا. عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے. 100 سے زیادہ ترقی پذیر ملک قرضوں کے چنگل میں ہیں. عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں. مؤثر پالیسیوں کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. معاشی اعشاریہ بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. بحرانی صورتحال میں معیشت سنبھالی اور آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ درپیش چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہماری ترجیح ہے. اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے. زراعت، ٹیکنالوجی، IT، قابل تجدید توانائی، معدنیات کے شعبوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پریشان کن ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ بھی تشویشناک ہے. اپنے خطاب کے اختتام پر وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ نے کمزوروں اور بے کسوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے. اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی تقریر کے فوری بعد ہی جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی تقریر کا آغاز کرنے پہنچے تو وہاں پر موجود جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کیا. مناظر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا اسرائیلی بربریت کے
خلاف بڑے عالمی فورم پر احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستانی وفد نے احتجاجاً جنرل اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ پاکستانی وفد نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت کے خلاف یہ واک آؤٹ کیا ہے۔ پاکستان نے عالمی فورم پر اسرائیلی بربریت کے خلاف یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔